نابالغ بچی سے زیادتی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں 11 برس کی تھی اور چھٹی جماعت کی طالبہ تھی۔ سمیرہ مجھ سے 5-6 برس بڑی تھی۔ ہم گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ سمیرہ اسکول نہ جاتی تھی۔ اس نے جو کچھ پڑھا گھر میں ہی پڑھا۔ ایک استانی اسے گھر پر آ کر پڑھا جاتی تھی۔ سمیرہ کا گھر ہمارے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ دراصل ایک قدامت پسند گھرانے میں اس کا جنم ہوا تھا۔ اس کے آباء و اجداد اس علاقے کے مالک اور سرپرست رہے تھے۔ یہ جدی پشتی امیر تھے۔ اولادوں نے بعد میں جگیریں فروخت کر کے خود کو ایک علاقے تک محدود کر لیا تھا۔ خان کے گھرانے کی خواتین پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھیں۔ وہ دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھتی تھیں۔ ان کو اسکول جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ مرد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ جا سکتے تھے۔ سمیرہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب امی جان خان کی بیوی سے ملنے جاتی تو سمیرہ مجھ سے بہت خلوص سے ملتی اور والدہ سے کہتی کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھ سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، آپ فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیا کریں۔ وہ 16-17 برس کی بھولی بھالی لڑکی تھی، لیکن باتیں 11 برس کی لڑکیوں جیسی کرتی تھی۔ میری اس کی دوستی ہو گئی۔ امی جان جانتی تھی کہ سمیرہ کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے وہ مجھے اس کے پاس جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں سمیرہ سے اپنے گھر آنے کا تقاضا بھی نہ کرتی تھی، کیونکہ اس کی مجبوریوں کو سمجھتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اسکول کی باتیں سنتی۔ اسے اسکول جانے کا بڑا شوق تھا۔ سمیرہ کی امی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری امی سے دوستی تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ میں اچھی لڑکی ہوں۔ سمیرہ کی امی اپنی بیٹی پر کڑی نظر رکھتی تھیں۔ میں جاتی تو خوش ہو جاتی، مہربانی سے پیش آتی اور اپنی بیٹی کو کہتی کہ سمیرہ، فاطمہ بی بی کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، یہ اکلوتی تمہاری سہیلی ہے۔ سمیرہ مجھ کو سہیلی ہی سمجھتی، حالانکہ ہماری عمروں کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے دل کی باتیں کہتی، اسے میرا انتظار رہتا۔ چھٹی کے دن میں ضرور اس کے گھر جاتی۔ کسی وجہ سے نہ جا پاتی تو اپنی ملازمہ بھیج کر بلوا لیتی۔ ایک روز میں اس سے ملنے گئی تو سمیرہ بے حد خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ، جانتی ہو کہ آج میں کیوں خوش ہوں؟ ہمارے چھوٹے چچا شہر سے ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ وہاں ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ میں پہلی بار شہر دیکھوں گی۔ سوچو کتنی خوشی کی بات ہے۔ واقعی یہ اس کے لیے خوشی کی بات تھی، ایک انہونی سی بات کہ وہ پہلی بار گھر کی چار دیواری سے باہر جا رہی تھی، وہ بھی کسی بڑے شہر میں۔ اس کے چچا نے لندن میں پڑھا تھا اور تعلیم حاصل کر کے لوٹے تو کچھ روشن خیال ہو گئے اور گاؤں کی بجائے شہر جا بسنے کو ترجیح دی۔ دراصل ان کی دوسری بیوی ایک شہری عورت تھی اور یہ شادی چچا نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی، جبکہ پہلی بیوی گاؤں میں رہتی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے تھے۔ یہ بچے بھی ماں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ قصہ مختصر، اگلے روز سمیرہ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شہر چلی گئی۔ اس کے ساتھ بڑی چچی، ان کی بیٹیاں اور چچا گئے تھے، جبکہ سمیرہ کی ماں نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ اپنے ہی گھر میں رہ گئی تھی۔ چند روز کے بعد سمیرہ واپس شہر سے آ گئی تھی۔ جب آئی تو بہت خوش تھی۔ شہر میں اپنے چچا کے گھر کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ اپنے چچا زاد کی شادی کی تفصیل بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے سالانہ پرچے ہو رہے تھے، لہٰذا میں تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئی۔ پرچوں کے بعد جب دوبارہ آؤں گی تو ساری تفصیل سنوں گی۔ امتحانات کی مصروفیت کے سبب میں دوبارہ جلد نہ جا سکی۔ ایک روز اس کی ملازمہ ہمارے گھر آئی۔ اسے اس کی امی نے میری امی کے پاس بھیجا تھا۔ امی کو بلوایا تھا۔ امی ان کے گھر گئیں تو سمیرہ کی والدہ کو سخت پریشان پایا۔ کہنے لگیں، شمع بہن، میری بچی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں شہری ماحول کھلا ڈلا تھا۔ شادی میں رشتہ دار بھی کافی آئے ہوئے تھے اور یہ گاؤں سے گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا کہ اب ہماری عزت پر بنی ہے، مگر یہ کچھ نہیں بتاتی۔ امی نے پیار سے سمیرہ کو قریدنا چاہا، لیکن لڑکی نے زبان نہ کھولی۔ انہوں نے سمیرہ کی امی سے کہا کہ تم ماں ہو، جب تم کو نہیں بتاتی مجھے کیسے بتائے گی؟ تم دوبارہ پیار سے اعتماد میں لو، یہ بہت خوف زدہ ہے۔
جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور سمیرا کی امی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ امی جان کے سوا ان کا کوئی رازدار نہ تھا۔ زیادہ پریشان ہوتی تو میری والدہ کو بلوا لیتی کہ اب بتاؤ میں کیا کروں، وقت گزرتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں سے گزر جائے۔ صد شکر کہ ان کا شوہر دوسرے ملک گیا ہوا تھا، ورنہ ضرور قیامت آ جاتی۔ سمیرا کی ماں کا کہنا تھا کہ بیٹی کی غلطی کے بارے میں اس کے باپ کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ہم کو زندہ نہ چھوڑے گا، اس کی آمد سے قبل ہی اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ بہن تم میری رازدار ہو، اب تم ہی کوئی حل بتاؤ۔ میں بیٹی کو گھر سے باہر نہیں لے کے جا سکتی، اس معاملے کو گھر کی چار دیواری میں ہی دفن کرنا ہے، یہ ہماری غیرت کا سوال ہے۔ بہت سوچنے پر میری ماں کو ایک حل سوجھ گیا۔ ہماری نانی ماں جہاں رہائش پذیر تھی وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک نرس عرصے سے رہتی تھی جس کا نام سارا تھا، کالے رنگ کی موٹی سی عورت جس کے نین نقش معمولی سے تھے لیکن ہر وقت بنی ٹھنی رہتی تھی۔ وہ کچھ لالچی بھی تھی، تبھی محلے میں مقبول نہ تھی، صرف ضرورتمند لوگ اس سے تعلق رکھتے تھے۔ سارا ایک سرکاری اسپتال میں ملازمت کرتی تھی، اس کی کبھی رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو کبھی دن کی۔ جب وہ فارغ ہوتی گھر پر رہتی، محلے کی ضرورت مند عورتیں اس کے پاس بیماری یا تکلیف میں مدد کی طالب ہوتی تو وہ ان سے خاصی رقم لیتی اور کسی سے ذرا بھر رعایت نہ کرتی۔ سارا کی کوئی اولاد نہ تھی، جانے کیوں پھر وہ اس قدر لالچی تھی۔ والدین بھی نہیں تھے، کسی نے کبھی اس کے گھر کسی رشتہ دار کو آتے جاتے نہ دیکھا۔ وہ جب ڈیوٹی دینے جاتی تو دروازے کو تالا لگا جاتی، ڈیوٹی سے واپس آتی یا تو گھر کا کام کرتی یا سو جاتی، محلے میں کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی ضرورت پڑتی تو بلانے پر وہ آ جاتی۔ وہ خوش اخلاق نہیں تھی، اس لیے اپنی فیس پوری لے لیتی تھی۔ جب کسی کو انجیکشن لگانا ہوتا یا گھر پر ڈرپ لگائی ہوتی اسی کو بلایا جاتا۔ سارا کئی بار نانی اماں کے گھر آ چکی تھی کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی اور انہیں اکثر انجیکشن لگوانے ہوتے تو ماموں انجیکشن یا ڈاکٹر کو لکھ کر دیتے تھے، اپنی والدہ کو گھر پر ہی لگواتے تاکہ نانی کو روزانہ ڈاکٹر کی کلینک تک آنے جانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ یوں امی جان سے بھی سارا کی دعا سلامتی۔ محلے دار سارا کو صرف اپنے دکھوں میں بلاتے اور دکھ خوشی کی تقریب میں کوئی اسے مدعو نہیں کرتا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک متعلقہ عورت ہے۔ اس بات نے بھی سارا کو الگ تھلگ کر دیا تھا۔ امی جان نانی اماں کے گھر گئیں، انہوں نے سارا کو بلاوا بھیجا، اتفاق سے گھر پر ہی تھی، فوراً آ گئی۔ وہ سمجھی کہ نانی ماں کو انجیکشن لگانا ہے، مگر یہاں مسئلہ کچھ اور تھا۔ امی نے کچھ دیر تنہائی میں اس سے بات کی اور پھر اسے ساتھ لے کر سمیرا کے گھر چلی گئیں۔ سمیرا کی ماں نے مسئلہ بتا کر کہا، روپے جتنے چاہو گی ملے گے، مگر تم کو اپنا منہ بند رکھنا ہوگا اور ہماری عزت رکھنی ہوگی۔ لڑکی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس راز کو گھر کی چار دیواری میں ہی دفن کرنا ہوگا۔ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سارا نے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا اور دوسرے روز آنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن وہ ایک چھوٹا سا بیگ لے کر آ گئی۔ اس نے سمیرا کو انجیکشن لگایا اور سمیرا کی ماں سے کہا، رقم ادا کر دو اور فکر نہ کرو، تمہاری عزت پر آنچ نہیں آئے گی، یہ راز گھر کی چار دیواری میں دفن ہو جائے گا۔ انجیکشن لگانے کے بعد رقم بیگ میں ڈال کر وہ چلی گئی۔ ابھی اسے گئے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ سمیرا تڑپنے لگی کہ آخر کار اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ رشتہ دار، آس پڑوس سب سمیرا کے گھر جمع ہو گئے۔ ہر کسی کو بھی سمیرا کے یوں اچانک مرنے کا دکھ ہوا۔ اس کی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ خان کی بیوی بھی صدمے سے نڈھال تھی۔ ظاہر ہے کہ اکلوتی جوان بیٹی کی ناگہانی موت کا ان کو صدمہ بے پناہ تھا۔ امی کو خبر ملی، وہ فوراً ان کے گھر چل پڑی۔ میں بھی ساتھ ہو لی کہ وہ میری ہم جولی تھی۔ جب ہم نے آخری دیدار کیا تو دل ٹوٹ گیا۔ وہ کفن میں لپٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی، اس کا چہرہ کفن کے لٹھے کی طرح سفید تھا۔ موت نے اس کے تمام راز اپنے سینے میں چھپا لیے تھے۔ موت کبھی کبھی پریشان لوگوں کی دوست ہو جاتی ہے، ان کی رسوائی کو اپنے وجود میں سمیٹ کر ان کو سکون کی گہری وادیوں میں لے جاتی ہے۔ آج سمیرا کے لبوں پر کبھی نہ ٹوٹنے والی خاموشی تھی۔ اب اس کے گھرانے کی عزت کو کوئی خطرہ نہ تھا، وہ گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہو چکی تھی۔ باپ کی آمد کا بھی انتظار کیا گیا۔ اسے چچا نے حویلی کے اندر بنے قبرستان میں دفن کیا۔
چند دن لوگوں کو اس کی جوان سال موت کا افسوس ہوا، پھر سب اس صدمے کو بھول گئے، سوائے ماں کے، جو کہ اب بھی اس سے چھپ چھپ کر یاد کر کے روتی۔ سمیرہ کی ماں کے علاوہ امی اور میں بھی سمیرہ کو کبھی بھلا نہ سکے، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ طبی موت نہیں مری تھی، بلکہ اسے نرس سارا نے کوئی انجیکشن لگایا تھا جس سے اس کی موت ہوئی۔ ان دنوں